بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زوجہ سے ہنسی مذاق کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنازے میں شرکت کے بعد مدینہ کے قبرستان سے لوٹ کر میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں درد سر میں مبتلا تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ آخر تمہیں حرج ہی کیا ہے؟ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جاؤ گی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، پھر تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر مجھے سخت غیرت آئی اور میں کہنے لگی، ہاں میں خوب جانتی ہوں کہ آپ یہ کام انجام دے کر مجھے کفنا دفنا کر میرے گھر واپس آئیں گے اور میرے ہی گھر میں اپنی کسی بیگم سے خواہشات پوری کریں گے۔ میری یہ بات سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ پھر کچھ ہی مدت بعد آپ کو وہ مرض لاحق ہو گیا جس میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ بیوی اپنے شوہر کے معاملے میں کس قدر زیادہ غیرت مند ہوا کرتی ہے۔ دراصل یہ غیرت اس کی فطرت میں داخل ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے بارے میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر وہ اس بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی شوہر کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی بھی عورت قدم رکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت سودہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی ہی نرمی سے پیش آیا کرتے تھے، چونکہ وہ بہت ہی خوش مزاج اور ہنسمکھ خاتون تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خوش گپی سے محظوظ ہوا کرتے تھے۔ وہ آپ کو ہنسانے کے لیے اچھی اچھی اور لچھے دار باتیں کیا کرتی تھیں۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سودہ نے رسول کریم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے گزشتہ رات آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کے ساتھ جو میں رکوع میں گئی تو میں نے اپنی ناک کو زور سے پکڑ لیا کہ کہیں میری ناک سے خون نہ ٹپکنے لگ جائے۔ یہ سن کر رسول کریم ہنس پڑے۔ اسی طرح سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً کوئی بات کہہ کر آپ کو ہنسایا کرتی تھیں۔ یہ وہ پہلی خاتون ہیں جن سے رسول کریم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نکاح کیا، اور ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھیں کہ مجھے سودہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی بھی دوسری عورت کی طرح ہونے کی آرزو نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عہد نبوی میں اپنی بیوی سے اظہار کر لیا اور اس کا کفارہ ادا کرنے سے قبل ہی اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا۔ پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعے کی خبر دی۔ رسول کریم نے اس سے فرمایا، تجھے اپنی بیوی سے ایسا کرنے پر کس چیز نے ابھارا؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے چاندنی رات میں اس کی پازیب کی سفیدی دیکھ لی، چنانچہ مجھے اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہو سکا اور میں ایسا کر بیٹھا۔ یہ سن کر رسول کریم ہنس پڑے اور اسے حکم دیا کہ جب تک اظہار کا کفارہ ادا نہ کرے اپنی بیوی سے الگ رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول کریم کے ساتھ ایک غزوہ میں نکلی۔ اس وقت میں چھوٹی تھی اور میرے جسم پر زیادہ گوشت نہیں ہوا تھا، اس لیے میں رحیم شہیم نہیں تھی۔ قافلہ منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ رسول کریم نے لوگوں سے فرمایا، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنتے ہی لوگ آگے بڑھ گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، آؤ میں تمہارے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا اور مقابلے میں آپ سے آگے نکل گئی۔ آپ اس وقت خاموش ہو گئے اور مجھ سے کچھ کہا نہیں۔ ایک مدت کے بعد جب میں لہیم شہیم ہو گئی اور میرا جسم بھاری بھرکم ہو گیا اور مجھے اس دوڑ کا واقعہ یاد نہیں رہا، تو اس وقت بھی مجھے آپ کے ساتھ ایک جنگ میں نکلنے کا اتفاق ہوا۔ آپ نے ہمراہ ساتھیوں سے فرمایا کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ جب لوگ آگے بڑھ گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا، آؤ میں تمہارے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اس وقت بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، مگر اس مرتبہ آپ مجھ سے آگے بڑھ گئے اور ہنسنے لگے۔ پھر فرمایا، یہ جیت گزشتہ ہار کا بدلہ ہے۔ ایک شخص امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا۔
جب دروازے پر پہنچا تو ان کی زوجہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غصے کی حالت میں بلند آواز گفتگو کرنے کی آواز سنائی دی۔ جب اس شخص نے یہ ماجرا دیکھا تو یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، لیکن یہاں تو خود امیر المومنین بھی اسی مسئلے سے دوچار ہیں۔ بعد میں حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس شخص کو بلوا کر آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے عرض کی، حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، مگر جب دروازے پر آپ کی زوجہ محترمہ کی گفتگو سنی تو میں واپس لوٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں جن کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام کی خواہش سے بچا رہتا ہے۔ جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو وہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ تمام فوائد تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہوتے ہیں، مگر افسوس میں نے اس کی ان خدمات اور احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی اس کی کوتاہیوں سے درگزر نہیں کیا۔ آج کے بعد میں بھی درگزر سے کام لوں گا۔ اللہ عز و جل نے مردوں اور عورتوں کو جنسی بے روی اور وسوسہ شیطانی سے بچانے، نیز نسل انسانی کی بقاؤ، بڑھوتری اور قلبی سکون کی فراہمی کے لیے انہیں جس خوبصورت رشتے کی لڑی میں پرویا ہے وہ رشتہ ازدواج کہلاتا ہے۔